سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سیرت اور اوصاف کا بیان چند صفحات میں ممکن ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام اس کے لیے ہزارہ صفحات بھی ناکافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا خاندان اور نسب و عظمت و شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی کبھی انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو قسم کے اوصاف پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن میں اور نبی اور رسول آپ کے ساتھ شریک ہیں، مثلاً ایمان، اسلام، رسالت اور نبوت، اور دوسری قسم کے وہ اوصاف ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی بھی دوسرا آپ کا شریک نہیں، بلکہ کسی دوسرے کا ان میں شریک ہونا محال ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جنہیں خصائص کہا جاتا ہے۔ یہ اوصاف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خصائص و فضائل اور کمالات یہ ہیں کہ سب سے پہلے جس کو نبوت ملی وہ آپ علیہ السلام ہیں۔ قیامت کے روز جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا وہ آپ ہی ہوں گے۔ شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ ہی کو دی جائے گی۔ پل صراط سے سب سے پہلے حضور اپنی امت کو لے کر گزریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام ہی کے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری۔ حضور ہی کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ آقا علیہ السلام ہی پیشوائے مرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ روز محشر حضور علیہ السلام آگے آگے ہوں گے اور ساری مخلوق پیچھے پیچھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گئے اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ علیہ السلام ہی ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ کو جسم اقدس کے ساتھ معراج ہوئی اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا اور نہ کبھی حاصل ہوگا۔ جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام آسمانوں زمینوں کو بتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ کے مرتبہ پر سرفراز فرمایا، حبیب اللہ کا خطاب دیا۔ تمام جہان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا طالب ہے۔ حضور کی اطاعت و فرما برداری عین اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی حضور کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ احکام شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے۔ جس کے لیے چاہیں حلال فرما دیں، اور جو فرض چاہیں جس سے چاہیں معاف فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور نبی کریم علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ سارا عالم ان کا محکوم ہے، جو چاہیں کریں اور جو چاہیں حکم دیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ خدائی نعمتوں کی تقسیم انہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور بارگاہ الہی سے جو کچھ ملتا ہے انہی کے واسطہ سے ملتا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام جس طرح اپنے تمام کمالات میں جملہ انبیاء و مرسلین سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہیں، اسی طرح آپ کمالات علمی میں بھی سب سے فائق،
سب کے صدر نشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے علوم آپ کو عطا فرمائے، علوم غیبیہ کے دروازے کھولے، ہر چیز حضور نبی کریم علیہ السلام پر روشن فرما دی، اور حضور اکرم علیہ السلام نے گزشتہ و آئندہ تمام امور کی معرفت حاصل کر لی۔ امت کا ہر حال، ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور دلوں کے خطرے سب حضور پر روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر و آئینہ بنایا اور حضور پر نور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ ہر شے میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ فرما ہے، ہر چیز میں ان کے نور کا ظہور ہے۔ بائیں معنی ہر جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حاضر و ناظر ہیں، مگر کور باطن کا کیا علاج۔